اب جیسے میں نے پہلے بھی کہا نا کہ ہم یہ عادتیں چھوڑتے جا رہے ہیں، اسی لیے ہر گھر میں دیکھیں ہم پہ جادو ہوا ہے، ہمیں نظر لگ گئی ہے، ہم بے سکون ہیں، ہمارے کام پائے تکمیل کو نہیں پہنچتے، ہمیں کوئی آیت بتائیں، ہمیں کوئی وظیفہ بتائیں۔ یہ وظیفے ہیں جو ہم مسلمانوں نے چھوڑ دیے، جس کے لیے میں نے ہمیشہ کہتی ہوں نہ باوضو ہونا ہے، نہ قبلہ رخ ہونا ہے، نہ جائیں نماز پہ بیٹھنا ہے، نہ پیسے لگانے ہیں۔ آپ جس حال میں بھی ہیں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے ایک تو زبان اس کے ذکر میں تر رہتی ہے اور ایک شیاطین کے اٹیک سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ جی اس کے بعد جو اس کا طریقہ کار ہوتا ہے اٹیک کرنے کا، اسیب زدگی۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تیمیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم میں جن کا داخل ہونا با اتفاق ائمہ اہل سنت والجماعت سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ سورۃ بقرہ میں 275 میں سود کھاتے ہیں جو لوگ، ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے چھو کر شیطان نے باولا کر دیا ہو۔ صحیح میں حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ شیطان ابن آدم کے جسم میں خون کی طرح دوڑ رہا ہے، ہر انسان کے جسم میں دوڑ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا میرے ساتھ بھی ہے، لیکن میں نے اس کو مسلمان کر دیا۔ امام احمد بن حنبل کے صاحبزادے عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے کہا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جن اسیب زدہ کے جسم میں داخل نہیں ہوتا۔ والد نے جواب دیا، بیٹا یہ لوگ جھوٹ کہتے ہیں، سچ یہ کہ جن ہی انسان کی زبان سے بات کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا بعض لوگ مردوں والی آواز سے بولنے لگ جاتی ہیں خواتین، اور بعض مرد عورتوں والی آواز میں یا بالکل نئی آواز میں، تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ آواز کیسے چینج ہوگی۔ یہ ایک آخری حربہ، آخری اٹیک ہوتا ہے، اور یہ کس پہ ہوتا ہے؟ جو بالکل ویک لوگ ہوتے ہیں روحانی طور پر، جو بالکل گندگی کے قریب ہوتے ہیں۔ وہ بھی آگے ساری تفصیل ہم پڑھیں گے، جنہیں کوئی پاکی پلیتی کا نہیں پتا ہوتا، صفائی ستھرائی کا نہیں پتا ہوتا، طیب اور حلال کا نہیں پتا ہوتا، بس جانوروں کی طرح جی رہے ہیں، جانوروں کی طرح کھا رہے ہیں، جانوروں کی طرح تعلقات قائم کر رہے ہیں، جانوروں کی طرح سو رہے ہیں، جانوروں کی طرح اٹھ رہے ہیں۔ تو ایسے گندے لوگوں پہ آخر اسیب زدگی کا اثر ہوتا ہے۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں امام بن حنبل نے جو بات کی مشہور اور معروف ہے، جن انسان پر سوار ہوتا ہے اور انسان ایسی زبان میں بات کرنے لگتا ہے جو سمجھ میں نہیں آتی، کئی دفعہ لینگویج بھی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، اس کے جسم پر اتنی مار پڑتی ہے کہ اگر کسی اونٹ کو مارا جائے تو اس کے بدن پر نشان پڑ جائے۔ اس کے باوجود اس شخص کو نہ پٹائی کا احساس ہوتا ہے، نہ اس گفتگو کا جو اس نے اپنی زبان سے کی۔ اسیب زدہ شخص کبھی تو دوسرے انسانوں کو گھسیٹتا ہے، اور کبھی جس چیز پر وہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے اس کو کھینچنے پھاڑنے لگتا ہے، کبھی دیو ہیکل مشینوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیتا ہے۔ ہمارے اپنے ایک ریلیٹیوز تھی تو ان پہ یہ اثر تھا، بعد میں ٹھیک ہو گئی تھی۔ اتفاق سے ہم بھی ان کے گھر گئے ہوئے تھے، میں چھوٹی تھی لیکن مجھے واقعہ آج تک یاد ہے۔ تو میرے والد نے کہا کہ ایسے ہی اس کو شاید کوئی نفسیاتی پرابلم ہے، جیسے ہم لوگ شہر کے لوگ تو زیادہ یہی کہتے ہیں نا کہ ڈاکٹر کو چیک کروائے، اور کروانا بھی چاہیے، فرسٹ ٹائم ہو سکتا ہے نفسیاتی پرابلم ہو۔ اب ہمارے بیٹھے بیٹھے نا اس کو اسی طرح کی کیفیت ہو گئی، تو میرے والد نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں یہ تو ایسی کوئی ڈرامہ ہی لگ رہا ہے، اور بڑی طاقت میں تھے میرے والد، بہت طاقتور تھے، شروع سے جوانی سے ان کے یہ مشہور بھی تھا کہ وہ ایک ہاتھ سے بڑے بڑے پتھر اٹھا لیتے تھے، اور خوراک بڑی ان کی اچھی تھی۔ تو ایک نازک سی کمزور سی وہ خاتون تھی، تو اس نے چرپائی کا پایا پکڑ لیا نا، تو آپ بلیو کریں گے میری آنکھوں دیکھا حال ہے میرے والد نہیں چھڑوا سکے۔ ایک مرد ایک کمزور سی بیمار سی عورت سے پایا نہیں چھڑوا سکا، تو اس وقت میرے والد نے کہا نہیں اس کے اندر واقعی کوئی چیز ہے، ورنہ میں اس سے پایا نہیں چھڑوا سکا تو پھر جن کے مقابلے میں تو انسان نہیں چھڑوا سکتا نا۔ تو یہ میں نے خود دیکھا تھا، اب الحمدللہ وہ ٹھیک ہے۔ تو کبھی دیو ہیکل مشینوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیتا ہے، اشارہ کرتے ہیں مثلا ٹیبل اٹھا وہاں چلا گیا، ادھر چلا گیا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی حرکتیں کرتا ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مزید کہتے ہیں کہ ائمہ مسلمین میں کوئی بھی اس بات کا منکر نہیں ہے کہ جن اسیب زدہ شخص کے جسم میں داخل ہوتا ہے، جو اس کا انکار کرے اور یہ دعویٰ کرے یہ شریعت اس کو نہیں مانتی، وہ شریعت پہ تہمت لگاتا ہے۔ شرعی دلائل میں ایسی کوئی بات نہیں ملتی جس سے اس کی تردید ہوتی ہے۔ تو یہ لیول بھی یہ کہا جاتا ہے جس وقت جنات جو ان سے وہ انسان کی باڈی میں داخل ہو جاتے ہیں۔
جی اب ہم دیکھتے ہیں سلار جنگ، یعنی جنگ کا جو سلار ہے، کیپٹن ہے، لیڈر ہے، وہ کون ہے؟ نسل انسانی سے جنگ کرنے کے لیے ابلیس ہی نقشہ مرتب کرتا ہے اور قیادت کا کام انجام دیتا ہے۔ مرکز سے مختلف علاقوں میں فوجی دستے اور ٹکڑیاں روانہ کی جاتی ہیں، مشارتی اجلاس منعقد ہوتا ہے جنہیں شیطان اپنی فوجوں سے ان کی کارکردگی کے بارے میں پوچھ گچھ کرتا ہے۔ جن لوگوں نے انسانوں کو خوب گمراہ کیا ہوتا ہے ان کو خوب سراہتا ہے، وہ بڑا ایکٹیو، بڑا ریگولر یہ کام کرتا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں، جس کو ہم دوست بنائے بیٹھے ہوتے ہیں، جس کے ساتھ ہم چلتے ہیں، جو قرین ہے، اصل تو دوست وہی ہے ہمارا، وہ جو ہمیں میسج دیتا ہم اس کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں۔ تو اس چیز کو اپنے دھیان رکھنا ہے کہ کون سا میسج، جو بھی نیگیٹو میسج آتا ہے نا، کوئی بھی آپ کام کر رہی ہیں، آپ کو کوئی پرانی بات یاد آ گئی، کسی نے آپ کے ساتھ مس بہیو کیا تھا، آپ نے معاف کر دیا، لیکن وہ یاد کراتا ہے کہ تم نے معاف تو کر دیا، ہم کہتے ہیں معاف تو کر دیا پر بڑی گھٹیا حرکت کی تھی اس نے، کہتے ہیں دل میں آ جاتا ہے۔ جہاں کہیں نیگیٹو اپروچ آ جائے، جہاں کہیں نیگیٹو بات ذہن میں آ جائے، جہاں نماز کے دوران آ جائے کہ چلیں آج نفل چھوڑ دیتی ہوں، روز پڑھتی ہوں، آج نہ بھی پڑھے تو خیر ہے، فوراً سمجھ جائیں کہ یہ جو جن ہے، جو شیاطین ہے، وہ مجھے کر رہے ہیں۔ مسلم نے اپنی صحیح حدیث میں حضرت جابر سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں، ان سے یہ لے لیں، میں بہت ڈسٹرب ہو رہی ہوں، مسلسل بچی اسی کے ساتھ کھیل رہی ہے، بیٹا آپ آتے ہو نا، ایکٹیو ہو کے بیٹھا کرو، ٹھیک ہے، اپنے جو جن ہے نا اس کو گیٹ سے باہر چھوڑایا کرو، مجھے بہت ڈسٹرب کرتا آپ کے اندر کا جن۔ جی مسلم نے اپنے صحیح میں حضرت جابر سے روایت کیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے، آپ نے فرمایا شیطان اپنا تخت پانی پہ بچھاتا ہے، پھر وہاں سے لوگوں کے پاس فوجی دستے روانہ کرتا ہے، اس کے نزدیک سب سے معزز فوجی وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ برپا کرتا ہے۔ ایک فوجی آ کر کہتا ہے میں فلاں کے پیچھے پڑا تھا اور اس سے ایسے ایسے کلوا کے چھوڑا، ابلیس کہتا ہے ٹھیک ہے میاں تم نے کچھ بھی نہیں کیا، پھر دوسرا آتا اور کہتا ہے میں نے فلاں کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک کہ اس کے اور اس کے اہل کے درمیان پھوٹ نہیں ڈلوا دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تب شیطان اسے اپنے قریب کر لیتا اور کہتا ہے شاباش تم کام کیو، یعنی تم نے بہت بہترین کام کیا ہے۔ مسند احمد میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ تمہیں کیا نظر آتا ہے؟ اس نے کہا سمندر کی سطح پہ ایک تخت نظر آتا ہے جس کے ارد گرد بہت سارے سانپ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن سعد نے صحیح کہا وہ ابلیس کا تخت ہے، یعنی شکل بدل کے وہ بیٹھے تھے سانپ کا، لیکن وہ ابلیس کا تخت ہے۔ تو سوچے کہ کتنا منظم ہے اور کتنی مخلوق ہے اللہ کی، کتنے انسان ہیں پوری دنیا میں، اور وہ سب کو ورگلانے کا کام ہے اس کی، اور ہم سے اپنا ایک نفس نہیں کنٹرول ہوتا، اپنے آپ کو ہم نہیں کنٹرول کر پاتے۔ میری جتنا علم ہے، جتنا میں پڑھ رہی ہوں، جتنا میں سیکھ رہی ہوں، میں اس نتیجے میں پہنچی ہوں کہ اگر آپ کو اپنے نفس پہ کنٹرول ہے نا، اگر آپ نے اپنے نفس کو اپنے تابع کر لیا ہے تو پھر شیطان آپ پہ اٹیک نہیں کر سکتا۔ ہوتا یہ کہ ہم خواہش نفس کے تابع ہیں، اس کی ہم پوجا کرتے ہیں، اس کی ہم پیروی کرتے ہیں۔ نفس کہتا ہے یہ کھانا ہے، نفس کہتا ہے یہ پہننا ہے، نفس کہتا ہے یہ چیز گھر میں ہونی چاہیے، تو ہم نفس کی پوجا کرنے میں وہاں سے شیطان ہم پہ پھر اٹیک کر دیتا ہے۔ تو کبھی سوچا کریں کہ کتنا مصروف ہے شیطان، کتنی اس کی مصروفیت ہے کہ ایک نہیں دو نہیں، نیکوکاروں کو بھی ورگلانا ہے، عام لوگوں کو بھی ورگلانا ہے، بدکاروں سے مزید بڑی بدکاریاں کروانی ہیں۔ تو ہم کتنے بے خوف اور بے فکری ہیں، ہمیں کوئی کام ہی نہیں ہے، اور جس کے خلاف وہ کر رہا ہے وہ آرام سے غفلت کی نیند سوئے ہوئے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ تو ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کر رہا، اور ہم ہیں کہ عمریں ضائع کر رہی ہیں۔ لوگوں کو گمراہ کرنے کے میدان میں شیطان کو طویل تجربہ حاصل ہے، اسی لیے وہ بڑی فنکاری کے ساتھ منصوبہ سازی کرتا ہے اور ڈورے ڈالتا ہے۔ جس دن انسانیت کا آغاز ہوا اسی دن سے شیطان زندہ ہے اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے اور قیامت تک کرتا رہے گا۔ سورۃ الحجر میں
آیت نمبر 36 سے 38 تک میں ہے. اس نے کہا میرے رب مجھے اس روز تک کے لیے مہلت دے جبکہ سب انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے. فرمایا اچھا تجھے مہلت ملتی ہے اس دن تک جس کا وقت ہمیں معلوم ہے. تو جس شعر انگیزی کے لیے اس نے اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہے اس میں وہ جافشانی سے کام کر رہا ہے. اسے نہ تھکن محسوس ہوتی ہے نہ وہ سستی کرتا ہے. اسے پتا ہے مہلت ایک دن ختم ہو جانی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے شیطان نے کہا تیری عزت اور جلال کی قسم جب تک تیرے بندوں کے جسم میں روح رہے گی میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا. رب نے فرمایا میری عزت اور جلال کی قسم جب تک وہ مجھ سے بخشش طلب کرتے رہیں گے میں انہیں بخشتا رہوں گا. شکر ہے اللہ تعالیٰ نے راستہ کھولا ہوا بخشش کا. لیکن اب جو ہم قرآن سیکھ رہے ہیں جہاں تک میری آواز بھی پہنچ رہی ہے ہمیں الرٹ ہونا ہے اپنی دنیا اور اپنی آخرت بچانے کے لیے تاکہ کل ہم خدا نہ خواستہ قبر میں جا کے دیکھیں کہ وہ سارے اعمال جو ہمارے لیے گناہ کبیرہ کی شکل اختیار کر چکے ہیں اور ایک بدنما ہم نشین بن چکے ہیں جس کو کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی, جس کے بغیر بلکہ زندگی اچھی گزر سکتی تھی, جس میں غیبت بھی آتی ہے, بد اخلاقی بھی آتی ہے, بد مزاجی بھی آتی ہے, ہر معاملے میں ہم لاپرواہیاں کرتے ہیں. تو اس وقت انسان کہتا ہے کیا جاتا تھا میرا, میں ایسا کوئی کام نہیں بتا رہی جس میں آپ کو سرمائی کی ضرورت تھی یا آپ کو اتنی زیادہ صحت کی ضرورت تھی کہ آپ دیو ہیکل طاقت رکھتی تو پھر آپ نیکیاں کرتی. ایسی کوئی بات نہ اللہ نے کہا نہ اس کے نبی نے. نہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ اس کے لیے آپ ہر وقت شاور لیں, ہر وقت باوضو لیں یا ہر وقت آپ ویل ڈریس لیں. ہر موقع پہ آپ الرٹ ہو جائیں. یہی غیبت, یہی کینہ, یہی بغض, یہی ٹوک, یہی تجسس, یہی لالچ, یہی نمازوں کا چھوڑنا جو ہم خود خدا نہ خواستہ چھوڑ رہے ہیں, یہی ہم نشین بنے گا نا. اور اس وقت آگے آتے آتی ہیں شیطان کہے گا میں نے تو دعوت دی تھی, آ گیا نہ آتا, میں نے بھی تو دعوت دی نا سیکٹر میں, آپ آئے نا, خود چل کے آئے نا, رسیوں سے تو نہیں میں آپ کو باندھ کے لائی, آپ آئے, اللہ نے آپ کو توفیق دی, اللہ نے آپ کو ہدایت دی, آپ آ گئے. جو نہیں آئے اللہ ان کو بھی ہدایت دے. ان کی 100 مسائل ہوں گے, 100 مشکلیں ہوں گی, ہو سکتا ہے وہ کسی اللہ نہ کرے کسی مشکل میں گھیرے ہو, لیکن شیطان بھی تو دعوت دیتا ہے نا, باندھ کے نہیں لاتا ہے, جکڑ کے نہیں لاتا. نفس اس طرف مائل ہوتا ہے. آپ کا مائل ہو گیا قرآن کی طرف کہ میں سنوں, سیکھوں, اپنے آپ کو اپنے بچوں کو اس کے شر سے محفوظ رکھوں. جو شیطانی صفت ہم لوگ ہوتے ہیں ہم میں سے وہ ادھر مائل ہو جاتے ہیں, وہ شیطان کی بات کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. تو وہ آگے آئے گی, آیتیں آ جائیں گی جب وہ کہے گا میں نے تو دعوت دی تھی, نہ ایکسپٹ کرتے, میں کون سا پکڑ کے لایا تھا, نہ آتے. بھارت دعوت وہ دیندار دیتا ہے. اچھا جی, اب اس کی فوج دیکھتے ہیں. سلار تو وہ خود ہے, لیڈر تو وہ خود ہے, کیپٹن تو وہ خود ہے. فوج میں شیطان کی فوج میں 2 قسم کے فرقے ہوتے ہیں, ایک جن اور دوسرے انسان. جناتی فوج شیطان کی کچھ فوج جنوں میں سے ہے. جس حدیث میں اس کے دستے روانہ کرنے کا ذکر ہے وہ پہلے گزر چکی. قرآن میں اس کا ذکر اس طرح ہے. سورۃ بنی اسرائیل میں 64 میں اللہ فرماتے ہیں تو جس کو اپنی دعوت سے پھسلا سکتا ہے پھسلا لے, ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لے. یعنی اس کے پاس سوار اور پیادوں کی فوج ہے. اس سے معلوم ہوا کہ شیطان کے پاس ایسی فوج ہے جو پیدل اور سوار ہو کر لوگوں پر حملہ آور ہوتی ہے اور انہیں بری طرح فتنے اور فساد پہ آمادہ کرتی ہے. اسی طرح سورۃ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے منکرین حق پر شیطان چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں خوب مخالفت حق پر اکسا رہے ہوتے ہیں. پھر انسان کا ہمزاد, ہر انسان کے ساتھ ایک ہمزاد شیطان ہوتا ہے جو اسے کبھی نہیں چھوڑتا. مسلم کی حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے, وہ کہتی ہیں ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے نکلے, مجھے غیرت آئی اور میں بھی پیچھے نکل گئی. آپ واپس ہوئے اور میری سانس پھولنے کی کیفیت دیکھی. فرمایا کیا تم کو غیرت آ گئی تھی؟ میں نے کہا بھلا مجھ جیسے آپ جیسے پر کیوں نہ غیرت کریں گے؟ آپ نے فرمایا کیا تمہارے پاس تمہارا شیطان آ گیا تھا؟ میں نے کہا اے اللہ کے رسول کیا میرے ساتھ شیطان ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. میں نے کہا کہ کیا ہر انسان کے ساتھ شیطان ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں. میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں, لیکن میرے رب نے اس کے مقابلے میں میری مدد کی, وہ میرے تابع ہو گیا. امام مسلم اور امام احمد نے عبداللہ سے روایت کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص کے ساتھ ایک ہمزاد جن مقرر کر دیا گیا ہے
اور ہر ایک امزاد فرشتہ بھی ہے۔ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ کے ساتھ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ نے اس کے مقابلے میں میری مدد کی، وہ میرے تابع ہو گیا، اب سوائے خیر کے وہ مجھے کسی چیز کا بھی حکم نہیں دیتا۔